نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 56 آیات ہیں۔ پہلے اس کا پس منظر دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی جو غار ہرا میں نازل ہوئی وہ سورہ العلق کی شروع کی 5 آیات تھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی تخلیق پر بھی بات ہوئی کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، لیکن ان آیات میں تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا جو شروع میں آیات نازل ہوئی تھی۔ جبریل امین کے ذریعے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی۔ یہ طریقہ آپ کے لیے کافی تکلیف دہ بھی تھا، یعنی بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کو، اس کے ذریعے آپ پر بہت بوجھ ہوتا تھا۔ پہلے کبھی گھنٹی کی سی آواز ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا، پاس بیٹھے صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت بہت شدید ہوتی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران یعنی تھائی رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی اور اس کا اتنا بوجھ تھا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ان کی تھائی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تو اونٹنی سر ڈال دیتی، یعنی جب اونٹنی بہت تھک جاتی ہے بہت شدید تب وہ سر ڈالتی ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ آپ اسی حالت میں گھبرائے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ کٹ گیا، لیکن اس کے بعد وحی کے ملنے کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مس کرتے تھے، یعنی تکلیف تو تھی لیکن آپ جو ہے اس کو مس کرتے تھے، اس لیے آپ اس انتظار میں رہتے تھے کہ وحی نازل ہو۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ وحی بند رہنے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی جبریل امین کو۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے میں زمین پر گر پڑا۔ پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا زمبلونی زمبلونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو اب یہ شروع کی آیت ہے 5 آیت تک۔ اس کے بعد وہی گرم ہو گئی۔ اس کے لیے عربی لفظ آتا ہے حمیل واہین، یعنی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، پھر لگاتار وحی آنے لگی۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسری وحی بنتی ہے جب آپ گھبرا گئے تھے، کیونکہ وحی کا سلسلہ کچھ دن رکا کیوں، بند کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ پہلا جو ایکسپیرینس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت گھبرا بھی گئے تھے، بہت سخت ایکسپیرینس تھا۔ آپ کی پسلیاں اتنی زور سے بیچی گئی تھی کہ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں مل جائیں گی، اتنی زور سے آپ کو جکڑا گیا تھا، اور پھر آپ اس وقت بہت گھبرا گئے تھے۔ اور پھر تاکہ آپ جو ہے تھوڑے نارمل ہو جائیں اور اس کیفیت سے آپ آگاہ ہو جائیں، تھوڑے فیملیئر اور تھوڑے نارمل ہو جائیں، اس لیے تھوڑے دن تک وہی جو ہے وہ بند رہی، پھر اس کے بعد آنا شروع ہوئی، تو پھر یہ وہی نازل ہوئی۔ تو کیا ہے اس میں؟ یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے۔ سیاب سے بنائیے، سیاب کہتے ہیں کپڑے کو، لباس، ڈریس۔ اے کپڑا لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہوئیے، اٹھیے، فانذر، پھر فا مطلب تو یا پھر انذر، ڈرائیے، امر ہے یہ، انذرا ینذرو، انذر ڈرائیے، یعنی پہلے کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے، کیونکہ آپ جو ہے پہلی وحی کے بعد کپڑا لپیٹ کر لیٹ گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ پھر مخاطب ہوئے تو کس طرح مخاطب ہوئے ان سے کہ آپ اٹھیے، اے کپڑے لپیٹنے والے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، پھر لوگوں کو ڈراؤ۔ یعنی پہلے حکم نہیں دیا تھا لوگوں کو ڈرانے کا، تبلیغ کا، اب حکم دیا کہ لوگوں کو ڈراؤ، یعنی تبلیغ کرو۔ وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کی، فَكَبِّرْ، تو تعریف بیان کرو، بڑائی بیان کرو، کبر امر ہے یہ، بڑائی بیان کرو اپنے رب کی۔ تو
بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے. تو اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے. اللہ اکبر کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اللہ اکبر بہت بڑا جملہ ہے، اور اس کا ہی حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے اندر بھی اللہ اکبر ہے. اور جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مڑ کر کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ تو جماعت میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں نے یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی اتنی قدر کی جاتی ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، یعنی جو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تو میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کر ہم سبحانک اللہم و بحمدک، جب سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یا نماز کے بعد جب اذکار کرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعا مانگ سکتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو الگ الگ طریقے سے ان کلمات کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اللہ اکبر کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے اللہ کے لیے. تو اسی کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ سے فرم کو کھڑے ہو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وَثِيَابَكَ اور اپنے کپڑے، سیاب صوب سے اپنے کپڑے، فطہر پاک رکھو، مطلب تو طہر پاک رکھو. تو اپنے کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا. تو پہلا حکم کیا کہ تبلیغ بھی کرو، تبلیغ کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اپنے کپڑے بھی پاک رکھو. صاف لباس، جو صاف ستھرا کلین لباس ہوتا ہے اس میں عبادت کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. کپڑوں میں اگر بو آ رہی ہو، گندے کپڑے ہو، انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں. لباس انسان کی ظاہری شخصیت بھی علامت اس کی پتہ چلتی ہے کہ کیا ہے انسان کی ظاہری شخصیت کیا ہے، اور پھر اس کی پاک دامنی اور اندر سے وہ کیا ہے اور باہر سے کیا ہے، سب کپڑوں سے، لباس سے یہ پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں. تو اگر کپڑے صاف رہتے ہیں تو خشوع آتی ہے، خضوع آتی ہے، ایک اچھی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے انسان کی. تو بس کا اپنے کپڑے صاف رکھو. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ نئے نئے کپڑے پہنو، صاف لباس پہنو، پاکیزہ لباس پہنو. ورجزا اور گندگی کو، رجز سے بنائیے، را جیم زا اس کا روٹ ہے گندگی یا گناہ کا عذاب. گندگی والا عذاب بھی آیا اس سے. تو رجز کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو. بتوں کی نجاست بھی کہا جاتا ہے. جب بتوں کی نجاست، بتوں کی گندگی کے لیے لفظ آتا ہے تو وہ بھی رجز آتا ہے. تو گندگی کو فہجر چھوڑ دو. حجرہ کل بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، حجرہ ہجرت بھی اسی سے ہے، یعنی چھوڑ دو. گندگی کو پھر چھوڑ دو، یعنی اندر والی گندگی بھی چھوڑ دو اور باہر والی گندگی بھی. آپ کے اندر دل بھی آپ کے صاف ہونے چاہیے اور آپ کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے باہر سے تو صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں اور دل جو ہے وہ اتنا گندا ہے. تو ہر طرح کی گندگی کو چھوڑ دو. ولا اور نہیں، تمنن آپ احسان کرو. تمنن میم نون نون اس کا روٹ ہے. تو نہیں آپ احسان کرو. تستخسر کہ آپ زیادہ حاصل کر سکو گے. تستخسر کاف سین کاف سا را اس کا روٹ ہے. یعنی احسان لوگوں کے اوپر اس غرض سے، اس نیت سے احسان مت کرو کہ آپ کو کچھ زیادہ ملے گا وہاں سے، لوگ آپ کو زیادہ دیں گے. بلکہ کس کے خاطر احسان کرو؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر احسان کرو. اللہ تعالیٰ کے اجر، اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھو. اس کے علاوہ لوگوں سے کچھ بھی حاصل کرنے کے بدلے احسان مت کرو. ٹھیک ہے. تو من میم نون نون لفظی معنی ہوتا ہے احسان کرنا، کاٹنا، اور ممنوع بھی اسی سے آتا ہے. تو ایک ہی روٹ دونوں کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ تو نہیں آپ احسان کیجئے کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں. تو یہی ہونا چاہیے ہمارا تبلیغ کا بھی،
کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگوں کے لیے، ہم جو ہیں خرچ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ ملے گا، ہمیں دنیا میں اس سے زیادہ ملے گا یا بہت کچھ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع کرنی چاہیے کسی سے کوئی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ شروعات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بہت ہی زیادہ تکلیفیں آنے والی ہیں، بہت مشکلیں آنے والی ہیں، اور پھر جو بھی تبلیغ کی شروعات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اس کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، تو اس پر کیا کرنا ہے، احسان لوگوں پر جب کریں تو صرف نیت کیا رکھیں کہ میں تو اللہ کے خاطر کر رہی ہوں، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، چاہے وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے لیکن مجھے ان کے ساتھ اگر احسان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ ولی ربی کا، اور اپنے رب کے لیے، فاصبر، صبر کیجیے، یعنی لوگ آپ کو پریشان کریں گے، لوگ آپ کو تنگ کریں گے تو آپ کو اللہ کی راہ میں مشکلیں آئیں گی، یعنی یہ پیغام آپ پہنچانے لگے تو مشکلیں آئیں گی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ دین کا کام صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون اس راستے پر قائم رہتا ہے، تو دین کا کام کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی آزماتا ہے کہ کون انسان کس حد تک میرے لیے صبر کر سکتا ہے، تو اگر راستے میں مشکلیں آئیں، تبلیغ کے راستے میں پریشانیاں آئیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَإِذَا، پھر جب نُقِرَ، پھونکا جائے گا، نُقِرَ نقرہ سے ہر سور میں جب پھونک مار کر جو آواز نکالی جاتی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی سور میں پھونک مار کر آواز نکالنا یا بجانا، تو پھر جب پھونکا جائے گا، یہ مجہول ہے، نکیرا ماضی مجہول، پھر جب پھونکا جائے گا، پھر ناقور، سور میں، یعنی پھونک ماری جائے گی سور میں، ناقور مطلب سور، فذالکا، تو یہ، یومئذ، تو وہ اس دن، یومن، وہ دن ہوگا، عسیر، بہت سخت، یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن آسان نہیں ہوگا، ہر کسی کے لیے بہت سخت وہ دن ہوگا، قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، نیک لوگوں پر قیامت، نیک لوگ قیامت سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ دن ناقابل برداشت ہوگا، وہ دن بہت دشوار اور بہت زیادہ سخت ہوگا، اس لیے قیامت جو ہے وہ برے لوگوں پر آئے گی، علل کافرین، کافروں پر، غیرو، نہ ہوگا، یسیر، آسان، کس پر؟ دیکھیے آگے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو وہ یومئذ، اس دن، یومن، دن ہوگا بہت سخت، علل کافرین، کافروں پر، غیرو، نہ ہوگا، یسیر، بہت آسان، یعنی کافروں پر آسان نہیں ہوگا، وہ دن بہت مشکل ہوگا، نیک لوگ پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے، قیامت وہ دیکھیں گے نہیں، قیامت آنے سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ وہ بہت دشوار، بہت سخت ہوگی، عجیب منظر ہوگا، گھبراہٹ کا منظر ہوگا، باغلوں کی طرح لوگ دوڑ رہے ہوں گے، گھبراہٹ کے مارے، لیڈیز، فیمیل، جتنی بھی فیمیل ہیں، جانوروں کی ہوں یا کیسے بھی، وہ سب اپنا حمل گرا دیں گی، پریگننٹ لیڈیز، پریگننٹ فیمیلز اپنا حمل گرا دیں گی، اتنا سخت اور گھبراہٹ والا دن ہوگا، جانور جنگلوں سے نکل کر بھاگ اٹھیں گے، اور پھر شیر کے پاس بکری کھڑی ہوگی تو اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ مجھے اس کو کھانا ہے، یعنی وہ اپنی فطرت بھول جائے گا اس وقت، سانپ، اگر سانپ کے پاس لوگ کھڑے تو وہ یہ بھول جائے گا کہ مجھے ڈسنا ہے، وہ اپنی فطرت بھول جائے گا، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ سب اوپر ہی اوپر نظر دیکھ رہے ہوں گے، انسان تو کیا جانور تک اس دن سے پریشان ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن، اور اسے، اور جو، خلقتو، میں نے پیدا کیا، وحیدن، اکیلا، یعنی چھوڑ دو جو نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کو اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اکیلے پیدا کیا، ان کو چھوڑ دو، وجعلتو، اور بنایا میں نے، وجعلتو، ماضی، میں نے بنایا، لہو، اس کے لیے، مالن، مال، ممدودن، لمبا چوڑا، ممدود، میم دال، دال اس کا روٹ ہے، لمبا کیا ہوا، طول دیا ہوا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان آیت میں جس کی طرف اشارہ ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے، ولید بن مغیرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال اور دولت کی فراوانی دی ہوئی تھی، اس کی زمین، جائیداد، اولاد مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، یعنی بہت معنی رکھتا ہے، مکہ سے طائف تک، آج کا امبانی بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے جتنا اس کے پاس مال تھا۔ امام سوری کہتے ہیں کہ اس کی سالانہ آمدنی اس وقت 1 کروڑ دینار تھی، اور یہ عربوں کا سردار تھا، لوگوں میں اس کا لقب ریحانۃ القریش سے مشہور تھا، یہ اپنے آپ کو بہت تکبر کے ساتھ وحید ابن الوحید کہتا تھا، یعنی
میں مفرد ہوں، اکیلا ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، مطلب میں بے مثال ہوں، سب سے الگ ہوں، تنہا ہوں. وہ اپنے آپ کو بے مثال کہتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے ایسے بیٹے تھے جو اس کے پاس رہتے تھے. کلو، ہر نفس نفس، بما، اس وجہ سے جو، کسبت، اس نے کمائی کی، رہینتن، رہن ہے، یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے رہن رکھا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہر شخص رہن کیسے رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانیں جو ہیں نیک عمل کرو اور اپنی جانیں جہنم سے چھڑا لو، اور برے عمل کرو گے تو پھر تم کو اسی جہنم میں سزا کے طور پر جھونک دیا جائے گا. تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہن کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ اچھے کام کرو، اچھے عمل کرو، اور تم جو ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ سے چھڑا لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ہر شخص اس وجہ سے جو اس نے کمائی کی، رہینتن، رہن ہے، اللہ، سوائے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دائیں ہاتھ والوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو انہوں نے چھڑا لیا. فی جناتن، باغات میں ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. یتساءلون، سآلہ، سوال کرنا، یہاں پر ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرموں سے، یعنی مجرموں کے بارے میں یا مجرموں سے. ما، کس چیز نے، سلککم، داخل کیا تمہیں، سلکا، داخل کرنا، داخل کیا تمہیں، فی سقر، دوزخ میں، اس جہنم میں، کس نے تمہیں داخل کیا. قالو، وہ کہیں گے، لم، نہیں، نکو، تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب وہ مسلمان ہوں گے جو انہوں نے پہلی بات یہ بولی. یعنی مسلمان بھی اگر کوئی نماز چھوڑتا ہوگا، اللہ کے کاموں کو، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں جھونک دیں گے. تو جب جنتی لوگ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں چلے گئے، یعنی تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم، اور نہیں، نکو، تھے ہم، نطعمو، کھانا کھلاتے، مسکینہ، مسکین کو، یعنی ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. تو آپ دیکھیے مسکین کو کھانا کھلانا کیا ہے، کہ مسکین کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے اور اس کے پاس ہے اور دوسرا بھوکا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو نماز کو ضائع کر دے اور نیکی کے کام کو ضائع کر دے، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. نیکی میں کسی چیز کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے ہم جو ہے کسی کو ایک بائٹ ہی کیوں نہ دے دیں، وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. مان لو آپ دعوت میں گئے، آپ اپنے لیے کچھ پروس رہے ہیں، بھیڑ ہے، آپ اپنے لیے کچھ پروس رہے ہیں، کھانا کر رہے ہیں، ڈش سے آپ اپنی پلیٹ میں اتار رہے ہیں، اتنے میں کوئی آ جاتا ہے، آپ کا رشتہ دار آ جاتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ نے کیا کرا، اپنی پلیٹ میں جو اتارا تھا آپ نے اس کو دے دیا. تو اس سے کیا ہوا، آپ کے لیے وہ صدقہ بن گیا. حالانکہ آپ نے کیا کرا، صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو دوبارہ اپنے لیے سرو کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے اپنے آگے کا اس کو دے دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ ہو گیا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہو گیا، جس کو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے نیکی کی ہے. یا میں نے ابھی اپنے پلیٹ میں کھانا اتارا، میں ایک بائٹ ہی منہ میں رکھنے والی تھی کہ اتنے میں کوئی باہر سے آ گیا، پھر آپ نے کیا کرا، کوئی مہمان آ گیا، اس کو آپ نے اپنا حصے کا کھانا آپ نے اس کو سرو کیا. تکلیف ہوئی حالانکہ، لیکن بہت بڑا اجر آپ نے اس کا کما لیا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اتنا بڑا بڑا اجر آپ نے کما لیا. کیوں؟ پھر وہ حدیث یاد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے جلا ہوا کھور ہی کیوں نہ ہو، یہ معمولی نیکی نہیں ہے، اگر کوئی جلا ہوا کھور ہی کیوں نہ دے دے. اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابو طالب تھے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کر لاتے، یعنی اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے خالی وہ نکال کر لاتے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں سے جو کچھ بھی ہوتا اسے چاٹ لیتے کہ کچھ تو ہے. پھر وہ اپنا پانی اس طرح وہ کرتے، تو وہ بہترین صدقہ کرتے تھے. یعنی کچھ بھی ہو، آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے. پھر اپنا پانی بھی کسی کو دے دینا صدقہ ہوتا ہے. آپ پانی لائے ہیں کلاس میں اور وہ پانی کسی اور کو پیاس لگی، آپ نے اپنا پانی دے دیا، وہ بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ ہوا.
کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی اندھیل دینا بھی صدقہ ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، لیکن یہ سب جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. یہی سب کام کر کے ہمیں اپنی جانیں چھڑانی ہیں، کیونکہ ہماری جانیں رہن رکھی ہوئی ہیں. اور پھر اور کننا تھے ہم نخودو بحث کرتے. خواب آؤ دعا جس کا روٹ ہے پانی میں اترنا، گہرائی میں اترنا، باتوں میں اتنا باتیں کرنا کہ بحث تک وہ پہنچ جائے. اور تھے ہم بحث کرتے مع الخائدین، ساتھ بحث کرنے والوں کے. یعنی بحث بھی نہیں کرنی. مطلب کیا ہے؟ یہاں پر غیر مناسب باتوں پر بھی